السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، ہفتہ واری اس درس حدیث میں انشاءاللہ آج ان احادیث کا ترجمہ ہوگا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اپنی عقل کا صحیح استعمال کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ انسانی عقل جو اللہ نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے وہ اس لیے تاکہ انسان صحیح سوچے، فکر کرے، تدبر کرے، غور کرے، پھر کوئی کام کرے۔ آج کل یہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ مسلمان قوم جذباتی قوم ہوتی ہے، ان کو جذبات میں لے آؤ پھر وہ جذبات میں آ کے کچھ سے کچھ کر بیٹھتے ہیں۔ تو آج ہمیں یہ حدیثیں بتائیں گی کہ نہیں، نہ اسلام ایسا ہے، نہ اسلام پر عمل کرنے والے مسلمان ایسے ہیں۔ ہاں کوئی ایک آدمی ایسا جذباتی نکل گیا تو وہ الگ بات ہے، وہ ہر قوم میں ہوتا ہے۔ تو ان احادیث سے انشاءاللہ ہمیں ایسی اچھی رہنمائی ملے گی۔ تو آج کی پہلی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتین، ایک مومن کو ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ کیا مطلب؟ ایک مومن اگر ایک سوراخ میں کوئی موذی جانور تھا، سانپ بچھو، نکل کے ڈس لیا اگر، تو زندگی بھر وہ مومن اس سوراخ کے پاس نہیں جائے گا۔ کیوں؟ سوچے گا کہ وہاں مجھے نقصان ہوا تھا۔ تو ایک مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، ایک مرتبہ بس، اس کے بعد وہ عقل کا استعمال کرتا ہے، اسے ہوش آ جاتا ہے کہ وہاں میرے لیے بہت نقصان دہ چیز ہے۔ مطلب کیا ہے حدیث کا؟ کہ ایک مومن زندگی میں ایک ہی مرتبہ دھوکہ کھاتا ہے، پھر دوسری مرتبہ موقع نہیں دیتا دھوکہ دینے والے کو، چوکنا ہو جاتا ہے وہ مسلمان۔ اگر کوئی مسلمان ایک سے زائد مرتبہ دھوکہ کھا رہا، ایک بار دھوکہ کھایا، پھر بھروسہ کیا، پھر دھوکہ کھایا، پھر اسی پر بھروسہ کر رہا ہے، ایمان کی کمی ہے۔ ایمان یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک مرتبہ دھوکہ کھا لیے چوکنا ہو جاؤ۔ بالکل مکے والوں نے صلح حدیبیہ کی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے بالکل خوش دلی کے ساتھ صلح فرمائی تھی۔ کچھ سالوں کے بعد مکے کے کافروں نے صلح کو توڑ دیا، بدترین طریقے سے توڑا، حملہ کیا، خون بہایا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، ان لوگوں نے صلح توڑی، ہم بھی چلیں گے اب مکہ۔ اس کے بعد آپ نے مکہ فتح فرمایا۔ تو مکہ جانے سے پہلے ابو سفیان آئے تھے اور ان کے ساتھ اور بھی لوگ آئے تھے، ہاتھ جوڑ کر فریاد کر رہے تھے پھر صلح کر لیں گے، ایک مرتبہ غلطی ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، دھوکہ ایک مرتبہ، دھوکہ کھائے پھر اسی سے جا رہے ہیں ہاتھ ملانے کے لیے، غلط بات۔ ہاں دشمنی مت کرو، لیکن اب زیادہ اعتبار اور بھروسہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نادان، وہ بے وقوف قوم ہوتی ہے جو بار بار ڈسے جانے کے باوجود بھی دھوکہ کھائی جا رہی ہے، جیسے دلت قوم ہے اس ملک میں، یہ جو اونچی ذات کے لوگ ہیں، برہمن لوگ، بار بار ان کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، پھر جو ہے ان کو اپنا ہندو بھائی بتا کے قریب کرتے ہیں، پھر ان سے جو ہے غلط حرکتیں کرواتے ہیں اور ان سے ان کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، ان کو لوٹتے ہیں، نہ جانے کیا کرتے ہیں، پھر جو ہے سو ان کو اپنا بھائی بتا کے پھر قریب کرتے ہیں۔ ہر بار یہ دلت انہی سے مار کھاتی ہے اور انہی کے قدموں پہ جا کے گرتی ہے یہ قوم۔ کیوں؟ بے وقوف قوم ہے، احمق قوم ہے۔ مسلمان قوم ایسی نہیں ہوتی، ایک بار دھوکہ کھاتی ہے، دوسری بار نہیں۔ اگر دوسری مرتبہ پھر بھروسہ کر رہے ہیں، ایمان کی کمی ہے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے لطیف انداز میں اشارہ کرتے ہوئے فرمایا لا یلدغ المؤمن، ایک مومن نہیں ڈسا جا سکتا، من جحرن، ایک سوراخ سے، مرتین، 2 مرتبہ، ہرگز نہیں، 1 مرتبہ میں ہوش میں آ جاتا ہے۔ یہ ہے عقل مند انسان کی نشانی۔ دوسری حدیث، تمام حدیثوں میں عقل کے تعلق سے کچھ نہ کچھ پیغام ہوگا۔ دوسری حدیث کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص حاضر ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا اوصنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وصیت فرمائیے، کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا خذ الامر بالتدبیر، کوئی بھی کام کرنے جاؤ پہلے غور و فکر کر لو، تھوڑی دیر ٹھہر کے خوب اچھے طریقے سے سوچ لو، غور و فکر کر لو، مشورے کر لو، پوری تدبیر ذہن میں بنا لو، اس کے بعد قدم اٹھاؤ۔ فَإِن رَأَيْتَ فِي عَاقِبَتِهِ خَيْرًا، اگر تمہیں اس میں خیر معلوم ہو رہی ہو پورا غور و فکر کرنے کے بعد تو بسم اللہ پڑھو، فَامْضِهِ، اور کام شروع کر دو۔ وَإِن خِفْتَ غَيًّا، اگر تمہیں ذرا برابر بھی اس میں کچھ شک ہے کہ نہیں اس میں کچھ نقصان ہو سکتا ہے، اس کام میں کچھ ذرا سا ضرر لگ رہا ہے، فوراً فرما رہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَأَمْسِكْ، رک جاؤ۔ عقل مند انسان یہی کرتا ہے اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے۔ ایسا نہ ہو لوگوں کی باتوں میں آ کر، جذبات میں آ کر، برانگیختہ ہو کر اچانک جو ہے سو کوئی دکان کھولی، لاکھوں روپیہ لگا دیے، اس کے اندر بڑا سرمایہ جھونک دیا، مہینے 2 مہینے کے بعد معلوم ہوا یہ جگہ کاروبار کی ہے ہی نہیں، یہاں لوگ زیادہ رجوع نہیں ہوتے ہیں، کاروبار نہیں ہوتا، اب بیٹھے ہیں سر پکڑ کے۔ پہلے غور و فکر کرنا تھا، وہاں کا ماحول دیکھنا تھا، کاروباری بڑے حضرات سے پوچھنا تھا یہاں کاروبار کا کیا حال ہے، ایک دم جذبات میں آ کے قدم اٹھایا، اس کے بعد سوائے پچھتاوے کے کچھ نہ رہا، غلط بات۔ اسی طریقے سے ہوتا ہے کبھی کوئی زمین بڑی سستی نظر آئی، آنن فارن جو ہے رجسٹری کرا لیے، اس کے بعد معلوم ہوا اس میں تو کچھ بڑا مسئلہ ہے، وہ تو سرکاری املاک کے میں جا رہی ہے، یا یہ تو اس میں کچھ لیڈیگیشن ہے، یا کچھ ایسی باتیں ہیں، بعد میں معلوم ہوا کہ اس میں بڑے بڑے کیا ہے خونخوار قسم کے انسان بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا پیسہ بھی گیا، ہماری زمین بھی گئی۔ تو یہ پہلے سوچنا چاہیے آدمی کو، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے، کوئی رشتہ آیا جذبات میں آ کے فوراً ہاں کر دیے، نکاح بھی کر دیا، اس کے بعد معلوم ہوا وہ تو بڑا بدنام خاندان تھا، وہ تو بڑے بد اخلاق قسم کے لوگ نکلے، معلوم ہی نہیں تھا ہمیں۔ پہلے اچھی طرح غور و فکر کرنا ہر کام میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی کام تدبیر سے کرو، سوچو، غور و فکر کرو، پھر اگر تمہیں خیر نظر آئے اللہ پر توکل کرتے ہوئے آغاز کرو، اور اگر خیر نظر نہیں آ رہی، ذرا بھی شک معلوم ہو رہا ہے، چھوڑ دو اسے، کل پچھتانے سے اچھا ہے آج اسے چھوڑ دیا جائے کہ جس میں پچھتاوا نہیں ہے۔ تو بڑی اچھی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ایک مسلمان جذبات میں قدم نہیں اٹھاتا، عقل کا استعمال کر کے، سوچ کے، غور و فکر کر کے قدم اٹھاتا ہے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المجالس بالامانہ، مجلسیں امانت ہوتی ہیں۔ ایک مجلس، ایک مطلب لوگوں کی مجلس لگتی ہے، لوگ بیٹھتے ہیں، کھانے کی مجلس ہے، یا ایسی ہی کچھ میٹنگ ہو رہی ہے وہ مجلس ہے، یا افراد خاندان سارے کے سارے جمع ہیں، کچھ باتیں ہو رہی ہیں، ہر مجلس امانت ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ اس مجلس میں کہی ہوئی بات دوسری جگہ بیان نہیں کرنا۔ ایک آدمی ہوتا ہے اپنے افراد خاندان میں بیٹھ کے بڑی بے تکلفانہ گفتگو کرتا ہے، ایسی ہنسی مذاق میں کچھ سے کچھ کہہ دیتا ہے، دل صاف ہوتا ہے، لیکن وہ بات اگر اس میں کا کوئی آدمی کہیں اور جا کے بیان کرے تو غلط مطلب نکل سکتا ہے۔ اچھا ان کی زبان ایسی ہے، معلوم نہیں تھا ہمیں، وہ ایسی بھی گفتگو کرتے ہیں، ہمارے سامنے تو بڑے شریف دکھتے ہیں، آدمی شریف ہی ہے لیکن اپنے بال بچوں کے درمیان ذرا بے تکلف ہو جاتا ہے۔ تو ذمہ داری ہے مجلس والوں کی اس بات کو وہیں تک رکھیں۔ کوئی بھی مینجمنٹ ہے، کوئی بہت بڑا ذمہ دار ہے، منتظم ہے، وہ اپنے تمام اسٹاف کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، کچھ باتیں ہو رہی ہیں، میٹنگ ہو رہی ہے، ہنسی مذاق کی بھی بات آ گئی، وہ امانت ہے، ساری باتیں امانت ہے شروع سے لے کے آخر تک۔ ہرگز جو ہے کوئی اسٹاف کا کوئی آدمی اس بات کو باہر منتقل نہ کرے، ورنہ کچھ کا کچھ معنی نکلے گا،
بات کچھ ہوگی اور کچھ اور بن جائے گی، اور پھر جو ہے سو دلوں میں کدورتیں اور بدگمانیاں، جیسا کہ گزشتہ اتوار حدیث آئی، یہ ساری چیزیں پیدا ہوں گی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجلس میں جو باتیں کہی گئیں مجلس کی حد تک رہیں، باہر منتقل نہ کرو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا الا ثلاثۃ مجالس، 3 مجلسوں کی اجازت ہے، تم وہ بات منتقل کر سکتے ہو باہر۔ 3 مجلس۔ پہلی مجلس سفک دم حرام، کسی کا خون بہانے کی پلاننگ ہو رہی ہے مجلس میں، ناحق قتل کرنے کی بات چل رہی ہے۔ اب آدمی کی ذمہ داری ہے خاموش جا کے بولے چوکنا رہو، تم پر قاتلانہ حملہ ہونے والا ہے، یہ ذمہ داری ہے بولنا، کیونکہ وہ بیچارہ غفلت میں رہے گا اور اس پہ حملہ ہو جائے گا، وہ جان سے جو ہے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو اس لیے اس موقع پر اب یہ امانت نہیں ہے، بلکہ اب ذمہ داری ہے اطلاع پہنچاؤ، کیونکہ یہ امانت والی بات نہیں ہے، یہ بات خیانت والی ہے، کسی پر جان لیوا حملہ کرنا۔ ایک دوسرا او فرج حرام، کسی کی عزت و آبرو لوٹنے کی بات ہو رہی ہے، نعوذ باللہ، کسی کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی پلاننگ چل رہی ہے۔ آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اس میں جو صحیح عقل والا آدمی ہے وہ فوراً جائے اور جا کر اس شخص سے یا جو بھی انسان ہو اس سے کہہ دے آپ کی عزت و آبرو خطرے میں ہے، ذرا آپ حفاظت کیجئے، آپ کے بارے میں یہ باتیں چل رہی ہیں۔ ایسا کہنا غیبت نہیں ہوگا، بلکہ یہ آدمی کی عزت و آبرو کی حفاظت، خون کی حفاظت، یہ اللہ کو پسند ہے یہ کام۔ تیسری مجلس اقتطاع مال بغیر حق، کسی کا مال لوٹنے کی بات چل رہی ہے ناحق، کہ ڈکیتی کی جائے گی، لوٹا جائے گا یا چوری کی جائے گی، یا آج کے زمانے میں آن لائن جو ہے پیسے غائب ہو جا رہے ہیں، کچھ ایسی پلاننگ چل رہی ہے، ایسا کیا جائے گا بیوقوف بنا کر، کچھ اس سے کوڈ ورڈ حاصل کیے جائیں گے اور اس کا پورا اکاؤنٹ خالی کر لیا جائے گا، ایسی کچھ بھی بات ہو رہی ہے۔ اس میں جو بھی عقل مند انسان ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ فوراً وہاں سے اٹھے اور جا کے اس کو آگاہ کر دے، تم چوکنا رہو، اپنے پیسوں کے تعلق سے کسی بھی طریقے سے حملہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ 3 مجلسیں جس میں کسی انسان کی خون بہانے کی باتیں ہو رہی ہیں، یا عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنے کی بات ہو رہی ہے، یا اسی طریقے سے کسی کا مال لوٹنے کی بات ہو رہی ہے، وہاں پر بیٹھے ہوئے عقل مندوں کو ذمہ داری دے رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھو اور جا کر بتا دو یہ بات۔ اب یہ بات لیک کرنا ضروری ہے، اب یہ امانت نہیں ہے، یہاں خاموش رہنا اس جرم میں شریک ہونے کے برابر ہو جائے گا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بڑی اہم ترین ذمہ داری دی۔ ایک طرف یہ ذمہ داری کہ عام مجلسیں ہیں، زبان بند رہے، جو بھی بات بھی وہیں تک رہے، بس ختم ہو جائے، اور اگر یہ 3 قسم کی مجلسیں ہیں گناہ والی تو زبان کھولنا ہے اور حفاظت کرنی ہے، خون کی، عزت و آبرو کی اور مال و املاک کی۔ تیسری حدیث آج کی، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرجل لیکون من اہل الصلاة والصوم والزکاة والحج والعمرہ، کہ کل آخرت میں ایسا بھی آدمی آئے گا کہ جس کے پاس نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرے ہیں، حتیٰ ذکر سہام الخیر کلہا، یہاں تک کہ خیر کے اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے پاس ہیں، وما یجزا یوم القیامت الا بقدر عقلہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان تمام اعمال کا ثواب جو اسے دیا جائے گا اس کی عقل کے حساب سے۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ عقل کے حساب سے، عقل کے بقدر۔ عبادتوں میں عقل کا صحیح استعمال بھی ضروری ہے، جو فرائض ہیں وہ تو ادا کرنے ہی ہیں، فرائض کے علاوہ مثال کے طور پہ ایک آدمی نماز پڑھنے آیا، فرض ادا کیا، سنت ادا کیا، نفل پہ نفل پڑھتا جا رہا ہے، کام بہت اچھا ہے، لیکن گھر میں ماں کی طبیعت خراب ہے، ابھی اس کو دواخانے لے کے جانا تھا، اب یہ اس بے عقلی کا کام کر رہا ہے، وہ اس کا یہ نفل پڑھنا بے وقوفی ہے۔ اب جو اس کو اللہ ثواب دیں گے اس نفل کا، اس کی عقل کے استعمال کے حساب سے، عقل کا غلط استعمال کیا کوئی ثواب نہیں، کیوں؟ اس سے بڑی ذمہ داری تھی اس کے لیے کہ وہ کام کرتا۔ گھر میں جو ہے بال بچے بھوکے ہیں، صحیح کھانے کو نہیں ہے، اس کو چاہیے تھا کہ جاتا، محنت کرتا، 2 پیسے کماتا، یہ قرآن پہ قرآن پڑھ رہا ہے، اور یہ جو نماز پہ نمازیں پڑھا جا رہا ہے نفل، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محنت کرنا بال بچوں کے لیے نفل عبادت سے افضل ہے یہ، تو لہذا یہاں عقل کا غلط استعمال کر رہا ہے، وہ صحیح استعمال نہیں کر رہا، لہذا اس کو چاہیے کہ وہ فوراً
گھر کی طرف جائے یا محنت کرنے کی طرف جائے، محنت کرے، کمائے اور بال بچوں کو حلال رزق لا کر کھلائے۔ تو اس طریقے سے آدمی کو چاہیے کہ پہلے اپنی عقل سے سوچے اس وقت میرا یہ نفل عبادت کرنا بہتر ہے یا کوئی اس کی جگہ کوئی دوسرا کام میرے لیے زیادہ ضروری ہے۔ اگر عقل کا استعمال کیا تو وہ صحیح کام کرے گا، عقل کا استعمال نہیں کیا، یک طرفہ گیا تو غلط جائے گا اور ثواب سے بھی محروم ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، اسلام کو سمجھنا ہے اور جیسا اسلام ہے اس طریقے سے سمجھنا ہے، یک طرفہ نہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اسے بدلہ دیا جائے گا عقل کے اعتبار سے۔ وہ بڑی مشہور حدیث ہے، ایک صحابی آئے، وہ غزوہ احد کی تیاریاں یا غزوہ تبوک کی تیاریاں چل رہی تھیں، سب مجاہدین تیاری کر رہے ہیں جہاد پر جانے کے لیے۔ ایک صحابی آئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تیاری کروں؟ آپ نے فرمایا والدین زندہ ہیں؟ والدہ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا جاؤ والدہ کی خدمت کرو، وہی تمہارا جہاد ہے۔ یہ ہے صحیح عقل کا استعمال کہ ان کے لیے جہاد سے ضروری تھا ماں کی خدمت، یہ رہتے جہاد پر اور ماں ادھر جو ہے بے کسی اور بے بسی کے عالم میں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی خدمت کرنے والا نہیں، تو جہاد کے برابر ثواب ان کے لیے یہاں رکھا اللہ نے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ داماد رسول ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ان کے نکاح میں ہے۔ بدر کا موقع ہے، بدر ایک ایسی جنگ ہے، ہم لوگ بخاری شریف پڑھیں گے تو یہ ملے گا بخاری شریف کی دوسری جلد میں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ صحابہ میں جو لوگ بدر میں شریک تھے وہ ان لوگوں پر فخر کرتے تھے جو شریک نہیں ہو سکے بدر میں کسی وجہ سے، اور جو شریک نہیں ہو سکے وہ افسوس کرتے تھے کاش میں شریک ہو جاتا بدر کے میدان میں۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یہی حال اوپر فرشتوں کا ہے، جو فرشتے بدر میں آئے تھے اللہ کے بھیجنے پر مسلمانوں کی مدد کے لیے، وہ فرشتے فخر کر رہے ہیں آسمان پہ کہ ہم لوگ بدر کے میدان میں گئے تھے، اور جو نہیں جن کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے وہ فرشتے افسردہ ہیں کہ کاش ہمیں بھی موقع ملتا بدر میں جانے کا۔ اتنی اہم ترین جنگ، اتنی فضیلت والی جنگ، اور یہ تیسرے خلیفہ داماد رسول نہیں جا سکے، کیوں؟ آپ کی اہلیہ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی طبیعت سخت خراب تھی، علیل تھی، اور پھر بیچاری اس سے جانبر نہیں ہو سکیں۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح سے واپس آئے، بدر فتح کر کے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک طرف بدر کے فتح کی خوشی ہے اور ایک طرف میرے لاڈلی کے انتقال کا غم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو نہیں جا سکے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، کیوں؟ یہ زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ ہے عقل مندی، عقل کا تقاضا کہ بعض مرتبہ اچھی عبادتوں سے بھی زیادہ ثواب اللہ کسی اور کام میں رکھے ہوتے ہیں، وہاں عقل کا استعمال کرنا ضروری ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ تو بہت بڑی بات ارشاد فرمائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن جو بدلہ دیا جائے گا انسان کی عقل کے اعتبار سے دیا جائے گا کہ اس نے کیسی عبادت کی اور عقل کے اعتبار سے کیا صحیح تھا یا کیا غلط تھا۔ اس کے بعد کی روایت راوی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، لا عقل کالتدبیر، تدبیر سے بڑی عقل مندی کچھ بھی نہیں ہے۔ تدبیر مطلب وہی کام کرنے سے پہلے سوچنا، کیا میں یہ کروں یا نہ کروں، اس میں کتنا فائدہ کتنا نقصان، شروع کروں تو کیا ترتیب ہونی چاہیے، کہاں سے شروع کروں، کیسی ابتدا ہو کیسی انتہا ہو، یہ ساری جو ترتیب ہے، پلاننگ ہے، انتظام ہے، اسے کہتے ہیں تدبیر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تدبیر سے بڑھ کر عقل مندی کوئی اور نہیں ہے۔ جس کو تدبیر آ گئی، حسن تدبیر، سب سے بڑا عقل مند انسان۔ آگے آپ نے فرمایا ولا ورع کالکف، گناہوں سے روکنا اپنے آپ کو، اس سے بڑا تقوی کوئی نہیں ہے۔ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں تقوی کا مطلب خالی عبادت کرنا، وہ بھی ہے، عبادت کرنا ضروری ہے بے شک، لیکن گناہوں سے رکنا اس سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بندہ جب گناہوں سے رکتا ہے خود بخود نیکی کی طرف آتا ہے۔ ایک طرف نیکیاں کر رہا ہے اور گناہوں سے نہیں رک رہا ہے، خود بخود نیکیاں برباد ہو رہی ہیں۔ تو تقوی اصل یہ ہے پہلے گناہوں سے روکے اپنے آپ کو، اس کے بعد خود بخود ثواب کمائے گا، اعمال صالحہ کرے گا، پورا کا پورا ثواب ملے گا۔ اگر گناہوں سے نہیں رکا تو پھر یہ تو گناہ مل ہی رہے گناہ کرنے کی وجہ سے، اس کی نحوست سے وہ اعمال صالحہ کے ثواب بھی تباہ ہو جائیں گے، غارت ہو جائیں گے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل تقوی گناہوں سے رکنا ہے۔ ولا حسبک حسن الخلق، آپ نے فرمایا اصل خاندانی ہونا اچھے اخلاق والا ہونا ہے۔
عرب میں خاندان کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی، آج بھی دی جاتی ہے، میں فلاں خاندان، میں فلاں خاندان، میرا خاندان بڑا اعلیٰ، میرا قبیلہ بڑا اعلیٰ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب میں سب سے اعلیٰ انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، چاہے اس کا قبیلہ کچھ بھی ہو، خاندان کچھ بھی ہو، اچھے اخلاق سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی قبیلہ نہیں ہے۔ تو تین چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اصل عقل مندی ہے اچھی تدبیر کرے انسان، غور و فکر کرے۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی اصل تقویٰ ہے گناہوں سے روکنا اپنے آپ کو۔ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اچھے اخلاق اگر میسر ہو گئے، مل گئے، تو پھر اس سے بڑا قبیلہ، اس سے بڑا خاندانی ہونا کوئی اور چیز نہیں ہے، کوئی اور بات نہیں ہے۔ آخری حدیث آج کی، راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاقتصاد فی النفقہ، مال خرچ کرنے میں درمیانی راستہ اختیار کرنا، نہ بخیلی کرنا نہ اسراف کرنا، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرنا۔ نصف المعیشت، یہ آدھی کمائی ہے اس کی۔ ایک تو آدمی کما ہی رہا ہے جہاں سے وہ کما رہا ہے، اگر خرچ کرنے کا طریقہ صحیح آ گیا تو آدھی کمائی اس کی یہاں سے ہو رہی ہے، آدھی بچت اس کی ہو جائے گی یہاں پر، خرچ کرنے کا طریقہ صحیح ہو۔ دنیا کا ہر مذہب اس وقت یہ بتا رہا ہے کماؤ کماؤ، لیکن اسلام یہ بتا رہا ہے کماؤ بھی، خرچ کرنے کا طریقہ بھی ہو، کیونکہ خالی کما رہے ہیں تو کروڑوں کماؤ، قارون کے جیسا خزانہ جمع کر لو، خرچ کرنے کا طریقہ اگر نہیں ہے ایک دن بھکاری بن جاؤ گے، ایک دن تمہاری آنے والی نسلیں کٹورا لے کے کھڑی ہوں گی، جیسے کہ بہت ساری مثالیں گزر چکی ہیں تاریخ میں اس کی۔ لیکن خرچ کرنے کا طریقہ اگر ہے، چاہے تمہارا چھوٹا سا کاروبار ہو، تم مطمئن زندگی گزارو گے، تم اطمینان کے ساتھ، تمہاری ساری ضرورتیں پوری ہوں گی۔ تو اسلام اس پر بڑی اہمیت دیتا ہے، اس پر کہ آدمی کا خرچ کرنے کا طریقہ صحیح ہو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَالتَّوَدُّدْ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ، لوگوں سے محبت سے اور اخلاق سے پیش آنا یہ آدھی عقل مندی ہے۔ آدھی عقل تو وہ استعمال کر ہی رہا ہے جس کے ذریعے وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے، اگر انسانوں سے اس کا ملنا جلنا صحیح ہے، یہ آدھی عقل اس کے پاس ایسے ہی آ گئی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ آدمی کتنا بڑا بھی عقل مندی کا کام کر رہا، لیکن اس کے ساتھ ملنساری نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا صحیح نہیں ہے، محبت نہیں، وہ آدھا بے وقوف ہے۔ آدھی عقل سے وہ دنیا زندگی گزار رہا ہے، باقی آدھی عقل اس کی خراب ہے۔ اصل یہ ہے کہ آدمی انسانوں کے ساتھ اچھی طرح ملے۔ آخری نصیحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حسن السؤال نصف العلم، اچھے طریقے سے سوال کرنا یہ آدھا علم ہے۔ آدھا علم تو آدمی کتابیں وغیرہ پڑھ کے حاصل کرتا ہے، اور آدھا علم وہ سوال کر کے حاصل کر سکتا ہے۔ جاننے والوں سے پوچھو اور پوچھنے کا انداز اچھا ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے حسن السؤال، حسین طریقے سے سوال کرو، تمہارے سوال کرنے سے جو تمہیں علم حاصل ہوگا آدھا علم ایسے ہی حاصل ہو جائے گا۔ خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مفتاح العلم، علم کی کنجی ہے السؤال، سوال کرنا، کیونکہ ایک کتاب میں اس کی زندگی کی ساری باتیں نہیں ملیں گی، کچھ ملیں گی اس کے متعلق، اب اس کی زندگی میں جو حالات پیش آ رہے ہیں وہ معلوم کرے گا پوچھ کر لوگوں سے، اہل علم سے، ساری باتیں کتاب میں نہیں ملیں گی۔ تو لہذا علم کی چابی ہے سوال کرنا اچھے طریقے سے، اہل علم سے، اہل ذکر سے۔ تو اس حدیث میں بھی تین باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ پہلی بات تو یہ کہ خرچ کرنے کا انداز اگر صحیح ہے، میانہ ہے، تو پھر آدھی کمائی اس کی یہیں سے ہو رہی ہے۔ دوسرا، انسانوں کے ساتھ ملنے کا انداز با اخلاق ہے، محبت بھرا ہے، تو آدھی عقل ہے اس کے پاس، یوں ہی آ گئی اس کے پاس۔ وہ حسن السؤال، اور اچھے طریقے سے سوال کرنے سے اس کو آدھا علم میسر ہو جائے گا۔ تو آج کی یہ احادیث جس میں بڑے عمدہ اور بڑے مؤثر اور بڑے بلیغ پیغامات دیے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان پیاری احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اپنی عقل کی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔